دوستو، ریلوے اسٹیشن پر ہوا نماز کا بہت بڑا کرشمہ، جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دیں کہ ایک اللہ کے ولی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ریل کا سفر کر رہے تھے، تبھی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک اسٹیشن پر آ کر ریل جو ہے وہ رکتی ہے۔ ایسے میں اس اسٹیشن کے اوپر وہ جو ریل تھی چند ہی منٹ کے لیے رکنے والی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور دوستو، اللہ کے جو ولی تھے وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر آئے، اور وہاں پر آ کر آپ نے وضو کیا اور فوراً ہی نماز کی ادائیگی میں لگ گئے، اور آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ اگر آپ نماز کی ادائیگی کریں گے تو ٹرین بھی چھوٹ سکتی ہے۔ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر بہت ہی زیادہ تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ضرور مدد فرماتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ادھر اللہ کے جو ولی تھے انہوں نے نماز کی نیت کو باندھا، اور وہیں دوسری طرف ٹرین کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا۔ ایسے میں ٹرین کا جو ہارن تھا وہ بجنا شروع ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹرین کا جو ہارن ہوتا ہے وہ اسی لیے بجایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر کھڑا ہے تو فوراً ہی وہ ٹرین میں سوار ہو جائے۔ ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، ایسے میں اللہ کے جو ولی ہیں بے فکر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ ایسے میں دوستو، ادھر ریلوے ماسٹر نے جب انجن کو اسٹارٹ کیا چلانے کے لیے تو دوستو وہ لاکھ کوشش کرتا رہا، لیکن ٹرین جو تھی وہ ایک انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ ٹرین ماسٹر سچ میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ وہیں پر ایک انجینئر تھا، اس نے فوراً ہی انجینئر سے کہا کہ تم جلدی چیک کرو۔ دوستو، اس انجینئر نے پورے طریقے سے پوری ٹرین کو چیک کر لیا، لیکن اسے کہیں پر بھی کوئی گڑبڑی یا کسی طرح کی کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اب جو ریلوے ماسٹر تھا وہ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی خرابی نہیں، لیکن ٹرین جو ہے وہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے وہ ٹرین سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ ایسے میں دوستو اس کی نظر جو ہے وہ پلیٹ فارم پر چند لوگوں کے ساتھ ایک نورانی بزرگ کے اوپر پڑی۔ وہ دیکھتے ہی بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہاں پر اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں دوستو اس نے کچھ لوگوں سے سوال کیا، کیا یہ کسی ٹرین کے مسافر ہیں؟ ایسے میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہ اسی ٹرین کے مسافر ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے اسی ریلوے اسٹیشن پر اترے ہیں، اور یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ آخر ٹرین کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے۔ دوستو، یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی، یا اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہیں۔ دوستو، کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کرامت الگ ہوتی ہے، معجزہ الگ ہوتا ہے، یا پھر کرشمہ الگ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہی شمار کی جاتی ہے۔ جی ہاں، نبی جو ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے، اور جو ولی ہوتے ہیں وہ کرامت دکھاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے گئے تاکہ واضح ہو سکے کہ جو نبی دکھاتے ہیں اسے ہم معجزہ کہیں، اور جو اللہ کے ولی دکھاتے ہیں اسے ہم کرامت کہہ سکیں۔ دونوں میں یہ فرق آ سکے کہ دونوں جو ہیں ان کے مقام میں کافی زیادہ فرق ہے۔ دوستو، ریلوے ماسٹر جو تھا وہ اب بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ نماز کی ادائیگی مکمل کریں گے اور کب یہ ٹرین میں سوار ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ٹرین رکی ہوئی ہو اور اسی لیے ٹرین اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہو۔ دوستو، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے ولی نے اور ساتھ ساتھ ان کے چند ساتھیوں نے جب نماز کی ادائیگی مکمل کر لیا تو ایسے وقت میں اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ آپ کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا انداز اور آپ کی عبادت کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ٹرین اسی لیے اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، اسی لیے آپ جلد سے جلد ٹرین میں سوار ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے قدم رکھتے ہی ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوستو، یقیناً ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے قدم مبارک ٹرین کے اوپر رکھے، ایسے میں وہ ٹرین جو تھی
وہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی کرامت۔ بعض لوگ اس کرامت کو حضور اعلیٰ حضرت کی کرامت بتاتے ہیں تو کوئی حضور تاج الشریعہ کی کرامت بتاتا ہے۔ بہرحال دوستو، یہ کرامت کسی کی بھی ہو، لیکن یہاں پر ایک سبق ملتا ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، چاہے آپ ٹرین میں ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کے لیے راحت ہے، نماز مومن کے لیے سکون ہے۔ نماز جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر یعنی مومنوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں، یعنی آپ چاہے کسی بھی حالت میں ہوں، یعنی اگر آپ بیمار پڑ چکے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایسے وقت میں آپ کو لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کی ایسی حالت بھی جسم کا نہیں ہے تو آپ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی نماز جو ہے وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہو تو ایسے وقت میں نماز کی ادائیگی کریں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ سے بات کریں تو ایسے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ دوستو، نماز میں یقیناً بڑی برکتیں ہیں۔ نماز یقیناً مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا تحفہ ہے جسے نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر کے لے کر آئے ہیں، یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں، لیکن نماز ایک تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عطا کیا، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ یقیناً نماز ہمیں 5 وقت کی ادا کرنی ہے، لیکن دوستو نماز کے بڑے کرشمے بھی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو معلوم ہو تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ یقیناً ہمیشہ پاکی میں رہتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر نور رہتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے جسمانی بیماریاں جو ہے ان سے کوسوں دور رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہر طریقے کی بری بلاؤں سے دور رہتے ہیں، ہر طریقے کی گندی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ دوستو، یقیناً نماز میں بڑی برکتیں ہیں۔ جو پڑھتے ہیں ان سے جا کر پوچھئے کہ نماز میں کتنا سکون ہے۔ آج دنیا والے در در بھٹک رہے ہیں، انہیں تھوڑا سکون مل جائے، لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں سکون چاہیے تو نماز پڑھو، مسجد کی طرف آؤ۔ لیکن آج کل کے مسلمان ان تمام ہی چیزوں سے کوسوں دور ہیں، یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔